अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ये सोच रहा था कि इंडिया के बाद अगर पाकिस्तानी दुनिया के किसी मुल्क से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं तो वो शायद अमेरिका होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि हर पाकिस्तानी ना सिर्फ अमेरिका जाना चाहता है बल्कि वहाँ की शहरियत भी हासिल करना चाहता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के मोस्ट हेटेड पर्सन्स या नापसंदीदा शख्सियात की कोई फहरिस्त बनाएं तो मुझे यकीन है कि मलिक रियाज इसमें नुमाया मकाम हासिल करेंगे। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, यानी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के दोस्त, दोस्तों के रिश्तेदार, मुझे शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसका बहरिया टाउन में कोई घर या प्लॉट ना हो या रहा ना हो। इक्का दुक्का जो लोग मिलते हैं वो भी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने के दुरुस्त मौके को तलाश कर रहे होते हैं। आम लोगों को तो रहने दें, प्रॉपर्टी का काम करने वाले मेरे दोस्त शनासा बहरिया टाउन और सरकारी इदारों की मिली भगत से अरबों रुपए के माली स्कैंडल्स और बहरिया टाउन की जानिब से अपने अलॉटीज़ के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों और बदमाशियों की वो तफसील बताते हैं तो ये गुमान होता है कि मलिक रियाज इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत हैं जिन पर कोई कानून लागू नहीं होता, वो जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब गुफ्तगू आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि मौसूफ कई सालों से बहरिया टाउन में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त के ज़रिए करोड़ों का मुनाफा हासिल कर चुके हैं और अभी भी उनके बहरिया टाउन में अच्छे खासे स्टेक्स मौजूद हैं। गुज़श्ता माह यानी रमज़ानुल मुबारक के दौरान बहरिया टाउन के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ FIA ने एक क्रैकडाउन किया और इस क्रैकडाउन की मुनासबत से हमने अपने सामीन के लिए 2-3 न्यूज़ वीडियोस बनाई और उन्हें जारी किया। इन न्यूज़ वीडियोस का हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला और बहुत सारे लोगों ने हमसे राब्ता किया जो ये जानना चाहते थे कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या मलिक रियाज हमेशा की तरह रियासती इदारों के साथ कोई डील करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या हुकूमत बहरिया टाउन कराची पर एक सरकारी अफसर को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर मलिक रियाज से सारा कंट्रोल हासिल करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है? क्या मलिक रियाज उनके बेटे अली रियाज मलिक और बहरिया टाउन के COO शाहिद कुरैशी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा? चूंकि इन सवालों के जवाब मुझे खुद भी मालूम नहीं थे, मैंने इस मौजू पर मजीद वीडियोस बनाने के बजाय मुताल्लिका सिविल और मिलिट्री अफसरान से मालूमात हासिल करने की कोशिश की। हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में आज की वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम आखिर में बात करेंगे। इब्तिदा करते हैं दूसरे सवाल से, क्या मलिक रियाज और रियासती इदारों के माबैन किसी डील का इम्कान है? मेरी मालूमात के मुताबिक डील के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। जैसा कि सब लोगों को पता है कि मलिक रियाज शोहरत रखते हैं कि वो रिटायर्ड जर्नल्स को नौकरियां देते हैं, रिटायर्ड जर्नल उनके मुलाजिम हैं। इस वक्त भी बहरिया टाउन कराची के जो हेड हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एक रिटायर्ड एडमिरल हैं जो कि पाकिस्तान नेवी का सबसे आला तरीन ओहदा है। तो मलिक रियाज अपने करीबी नुमाइंदे शाहिद कुरैशी और जो रिटायर्ड फौजी अफसरान उनके मुलाजिम हैं उनके ज़रिए से वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। लेकिन हमेशा की तरह 3 साल गुजर जाने के बावजूद ये डील क्यों नहीं हो सकी, इसकी बुनियादी वजह मलिक रियाज का माजी है। रियासती इदारों का मुतालबा है कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन अपने ज़िम्मे अदा 500 अरब रुपए से जायद के वाजबात की फौरी और यकमुश्त अदायगी करें। यानी बहरिया टाउन कराची, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद, बहरिया गोल सिटी, इन मुख्तलिफ बहरिया टाउन के मुख्तलिफ रिहायशी प्रोजेक्ट्स पर 500 अरब रुपए से जायद के रियासती इदारों के वाजबात हैं जिनकी वो यकमुश्त अदायगी चाहते हैं एक साथ। इसके अलावा रियासती इदारों का ये भी मुतालबा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बॉयलर्स की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA के कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पूरा नहीं किया मलिक रियाज या बहरिया टाउन ने अपने रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए, उनकी कंप्लाइंस की जाए, उन्हें रेगुलराइज कराया जाए। ये 2 बुनियादी मुतालबात हैं रियासती इदारों के, यानी कि 500 अरब रुपए से जायद के वाजबात की यकमुश्त अदायगी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाना। मज़े की बात यह है कि मलिक रियाज उसूली तौर पर वाजबात की अदायगी और रेगुलेटरी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। यानी वो चाहते हैं कि कोई इसके लिए कोई किस्तें बांधी जाएं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने
انہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے 460 بلین 460 ارب روپے کا جو جرمانہ عائد کیا تھا، اس پہ انہیں ٹائم دیا تھا کہ وہ قسطوں میں اس کی ادائیگی کریں۔ تو ملک ریاض اس مرتبہ بھی ریاستی اداروں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو 500 ارب سے زائد کے جو واجبات ہیں اس کے لیے انہیں وقت دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی رقم کیش میں موجود نہیں ہے، انہیں پاکستان میں کام کرنے دیا جائے اپنے پروجیکٹس پر، جو وہ نئے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، جو ان کے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، جو پروجیکٹس ان کے بیچ میں ہیں، ابھی پورے تکمیل کے مراحل میں نہیں پہنچے ہیں، ان پر انہیں کام کرنے دیا جائے۔ وہ یہیں سے پیسے کمائیں گے اور وہ آہستہ آہستہ کر کے قسطوں میں یہ پیسے ادا کریں گے۔ لیکن ریاستی ادارے ملک ریاض پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ملک ریاض ہمیشہ کی طرح وقت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اتنا وقت حاصل کر رہے ہیں کہ کیونکہ ملک ریاض کے جو میری اطلاع ہے وہ 3 سے 5 سال کا ٹائم مانگ رہے ہیں ان تمام واجبات کی ادائیگی کے لیے، جبکہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری جو ریاست ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ ملک ریاض جیسے ہی انہیں کوئی فیوریبل انوائرمنٹ ملے گی پولیٹیکل، سول اور ملٹری بیوروکریسی میں، تو وہ اپنے اس معاہدے سے ایک مرتبہ پھر پلٹ جائیں گے اور وہ پاکستانی قوم اور پاکستانی قومی خزانے کو واجب الادا رقم ادا نہیں کریں گے۔ یعنی وہ ریاست کو لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ماننا ہے ریاست کے اداروں کا۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی ریاست کے 3 بڑے پلرز یعنی سیاسی، حکومت، بیوروکریسی اور عدلیہ میں ملک ریاض کے لیے اچھی خاصی ہمدردیاں موجود ہیں، لیکن معاملہ صرف اعلیٰ ترین ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری عسکری قیادت پر اٹکا ہوا ہے، جو کہ اس مرتبہ ملک ریاض کے جھانسے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم اس سوال کے جواب کو کنکلوڈ کریں تو ریاست کے اداروں اور بحریہ ٹاؤن کے مابین مجوزہ ڈیل میں ایک ڈیڈ لاک موجود ہے، یعنی جو مطالبہ ریاست کے ادارے کر رہے ہیں وہ ملک ریاض کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یا میرے پاس وہ اس وقت میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، جبکہ ریاست کے ادارے ملک ریاض پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض پر دباؤ بڑھانے کے لیے وقفے سے FIA، نیب اور FBR کریک ڈاؤن کرتا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق آئندہ بھی کرتا رہے گا جب تک کہ یہ ڈیل کسی انجام تک نہیں پہنچتی۔ اب آتے ہیں تیسرے اور چوتھے سوال کی جانب کہ کیا بحریہ ٹاؤن کراچی کو DHA میں ضم کر دیا جائے گا، یا حکومت کسی سرکاری افسر کو ایڈمنسٹریٹر لگا کر بحریہ ٹاؤن کا براہ راست کنٹرول حاصل کر لے گی۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں ہی امکانات موجود نہیں ہیں۔ جو معلومات میں نے حاصل کی، جو میری بات چیت ہوئی متعلقہ افسران سے، کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے اس میں اتنی بے ضابطیاں موجود ہیں کہ اس میں زمینوں کی جو حصول کیا گیا، جو گوٹھوں سے زمین لی گئی، اس میں جعلی تو پیپرز بنائے گئے، بورڈ آف ریونیو کے کھاتے چینج کیے گئے، اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بحریہ ٹاؤن کے الاٹیز، بحریہ ٹاؤن کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن کراچی کے الاٹیز کو لیز دینے کا معاملہ ہے، جو کہ اگر DHA اس کو ٹیک اوور کرتی ہے یا وفاقی حکومت کوئی ایڈمنسٹریٹر لگاتی ہے تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا لوپ ہول ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا، اتنا بڑا لیگل فلا ہے کہ جس سے حکومتیں بھی ڈر رہی ہیں اس میں ہاتھ ڈالنے سے۔ تو جی، اس کے بالکل امکانات نہیں ہے۔ اس کا میں حتمی جواب دے سکتا ہوں ان دونوں سوالوں کا۔ یہاں آتا ہے 5واں سوال، کیا ملک ریاض، ان کے صاحبزادے علی ریاض ملک اور COO شاہد قریشی کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لایا جائے گا اور وہ اپنے خلاف درج کیے جانے والے مقدمات اور کیسز کا سامنا کریں گے، ان کا ٹرائل ہوگا؟ اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے، اور وہ کیوں نفی میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے گزشتہ 10 سالوں کے دوران بہت سسٹمیٹیکلی، بہت سوچ سمجھ کے، بڑے نیٹ ورک کے ذریعے اپنی دولت کو دبئی اور دیگر سیف ہیونز میں منتقل کیا ہے۔ خاص طور پہ دبئی میں انہوں نے اپنی دولت کا مرتکز، اس کا ارتکاز کیا، یعنی اس کو ایک جگہ جمع کیا، اور جب تقریباً 3 سال پہلے انہیں دکھائی دیا کہ اب پاکستان میں سیاسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے سازگار نہیں ہے، تو انہوں نے پلاننگ کی کہ وہ کس طرح، اور انہیں بھی ظاہر ہے یہ خدشہ تھا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو پاکستانی حکومت اور ریاست، ظاہر ہے وہ ریاست سے نہیں لڑ سکتے، تو وہ ریاست انہیں انٹرپول اور دیگر قانونی ذرائع کے ذریعے پاکستان واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے اپنی جمع شدہ دولت کو دبئی ساؤتھ، جو کہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی اور اتنی اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن دبئی ساؤتھ میں انہوں نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے بحریہ ٹاؤن دبئی کا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے، اور اب وہ دبئی کے جو حکمراں خاندان ہیں ان کے منظور نظر کاروباری یا سرمایہ کاروں میں آتے ہیں۔ تو اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ پاکستان، جو کہ ہمیشہ ہی عرب ممالک کے لیے وہ پاکستان کا ہاتھ ہمیشہ نیچے والا ہوتا ہے،
اوپر والا ہاتھ نہیں ہوتا، عرب ممالک ہمیشہ پاکستان کو دینے والے ہیں اور پاکستان ہمیشہ ان سے مختلف قسم کی فیورز لیتا رہتا ہے۔ تو یہ مشکل نظر آتا ہے کہ دبئی کے جو حکمراں خاندان ہے، جو شاہی خاندان ہے، اس کے منظور نظر سرمایہ کار کو پاکستان واپس لایا جا سکے، تو یہ امکانات بھی موجود نہیں ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے پہلے اور آخری سوال، اب یہ آخری بھی ہو گیا ہے، یہی پہلا سوال تھا کہ بحریہ ٹاؤن کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب تک کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے، تاہم اب تک کے حالات اور واقعات کے تجزیہ کر کے اور میں نے جو گفتگو کی مختلف متعلقہ سرکاری افسران سے، اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے مسائل حل ہونے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے الاٹیز کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شاید اگر ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کریں تو آئندہ چند سالوں تک یہاں پہ مندہ ہی رہے گا، یعنی پراپرٹی کی ویلیو جیسے کہ ماضی میں اتنی غیر ضروری طور پہ بڑھائی گئی تھی، اتنا بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طرح بحریہ کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں پاکستان کے دیگر شہروں میں، لاہور، اسلام آباد یا مری یا اور دیگر شہروں میں، ان کے جہاں پہ الاٹیز جو ہیں پروجیکٹس اب کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، تکمیل نہیں ہوئے، وہ میرے خیال ابھی فی الحال تکمیل نہیں ہوگی ان کی، وہ اسی طرح رہیں گے، اسٹیٹس کو رہے گا بحریہ ٹاؤن میں۔ جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں قیمتیں تو شاید مستحکم رہیں گی، جس جگہ پہ اب آ گئی ہیں اسی جگہ رہیں گی، اور اب شاید کچھ ماہرین کا، جو پراپرٹی کے ماہرین ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے، شاید کیا میں بھی یہی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ بنیادی طور پہ اس وقت جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے پلاٹس، گھروں اور کمرشل پراپرٹی کی ویلیو ہے، وہ اس کی اصل قیمت ہے۔ اس سے پہلے شاہد قریشی اور ان کے کرونیز، جن کے خلاف ایف آئی اے نے ابھی جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز تھے کریک ڈاؤن بھی کیا، ان میں سے 2-3 کو، بڑے ناموں کو گرفتار بھی کیا، بنیادی طور پہ یہ وہ لوگ تھے جو سٹہ کھیلتے تھے، جو مصنوعی طور پر بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی ویلیو کو بڑھاتے تھے، گراتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہر 2-4 مہینے، 6 مہینے میں وہ سٹہ کھیل کے ٹھیک ٹھاک اربوں روپے بناتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ اب بڑے ڈیلروں اور سرمایہ کاروں کے چھکے نہیں لگیں گے، تو اب چونکہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں، ان کا عمل دخل ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ اسی طرح جس طرح شہر کے یا ملک کے دیگر ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، بحریہ ٹاؤن بھی اسی طرح اب گرو کرے گا، یعنی آرگینک گروتھ ہوگی۔ ہر سال پراپرٹی کی ویلیو میں 5 سے 10% تک اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور اس حساب سے یعنی یہ کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بن گئی ہے۔ اب اس کو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پہ لینے والوں کو شاید مایوسی ہوگی، لیکن وہ لوگ جو بنیادی طور پہ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم میں، ان کے لیے شاید یہ اتنی بری خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی ایک بہت ہی کوالٹی اور معیاری ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جہاں دنیا کی ہر تمام سہولیات موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں، شکریہ۔